جڑا بندہ اللہ دے راہ چ دیندا سنو سکھیو رب دے راہ چ خرچ کرن والے ہو وہ فرشتہ آندا اللہم آتی منفقن خلفن اللہ جڑے تیرے راہ چ دیندا اینو مال ہور دے فرشتہ دعا کر رہا ہے اللہ تیرے راہ چ جڑا خرچ کردا ہے اینو مال ہور دے اللہ جڑا تیرے راہ چ دیندا ہے اللہم آتی منفقن خلفن اللہ جڑا تیرے راہ چ دیندا ہے اینو ہور دے یقول الاخر اللہم آتی ممسکن فرمایا تلفن اللہ جڑا تیرے راہ چ دیندا نہیں مال موجود ہے سارا کچھ ہے اللہ دیندا نہیں اللہ دا مال تباہ و برباد کر دے ایک حدیث اور سن لو حضرت ابو ہریرہ اس حدیث تراوی نے قال اللہ عز و جل انہوں اندر حدیث قدسی اللہ آسمان تو کہندے نے یبنا آدم اوے آدم دیا پترا آدم دیا بیٹیا انفق علیک تو میرے تے خرچ کر میں رب تیرے تے خرچ کرانگا سبحان اللہ انفق تو میرے تے خرچ کریا کر تے میں رب تیرے تے خرچ کرانگا آئیے ذرا غور کیجئے ایک حدیث اور فرمایا ولا حسد الا فسنتین رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار فرمایا دو آدمی ایسے نے جنہ تے حسد کرنا جائز نہیں جنہ تے حسد نہیں کرنا بلکہ رشک کرنا رشک کاش اللہ نعمت منو بھی دیندہ کاش اے مال منو بھی دیندہ ایک کون ہے ایک قرآن دا قاری ہے جڑا قرآن پڑھ دے او دے تے رشک کرنا یا اللہ تو منو بھی توفیق دے نا میں بھی تیرا قرآن پڑھا اللہ تو منو بھی توفیق دے میں تیرے قرآن دی تلاوت کرا تے دوجا بندہ مالدار جڑا اللہ دے راج خرچ کردا ہے اونوں ویکھ کے او دل چ رشک کردا ہے اللہ مینوں بھی مال دے میں بھی تیرے راج خرچ کراں سبحان اللہ حسد جائز نہیں ہے نہ دو بندے اگر تو کسی دے مال تے کاروبار تے یار حسد کرے گا میں ایک گل کرنا حسد کرے گا تے او دا مال کم کر لے گا بولو کم کر لے کسی دی گڈی ہے کسی دا مکان چنگا ہے وہ بندہ حسد کردا ہے اتوں کی آواز آندی ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ اگر تو کسی انسان نہ حسد کرنا ہے او دے کاروبار دی وجہ تو او دی فیکٹری دی وجہ تو او دی گڈی دی وجہ تو مکان دی وجہ تو اللہ دے نے تو حسد انسان نہ نہیں کردا میں رحمان نہ کرنا ہے اوے ظالما اے ساریاں نعمتاں دین والا تے میں رب ہاں اس واسطے میرے بھائیو آئیے ایک اور قرآن دا مقام سن لو کتے رہ نہ جایا جے اللہ فرماندے نے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا فرمایا لوگو تجارت لن تبور اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگوں کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں جڑے لوگ قرآن پڑھ دینے نمازاں پڑھ دینے تے فرمایا وہ خفیات اعلانیاں اللہ دے راج خرچ کر دینے وہ ایسی تجارت دے امیدوار نے جڑی قیامت دے دن انہاں نو خسارہ نہیں دے گی اس تجارت چو نفع یہ خسارہ تے کاٹا نہیں لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہو غفور شکور اللہ پاک فرماندے نے وہ رب جیڑا ہے وہ قدر کرن والا ہے مزید عطا کرن والا ہے وہ غفور بھی ہے شکور بھی ہے بخشن والا بھی ہے شکر گزارانو دین والا بھی ہے آگے پھر اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اسیم اللہ تعالیٰ سود نو مٹا دیندا ہے تے صدقے نو بڑھا دیندا ہے صدقے نو
بڑھا دیندا ہے۔ آؤ نظرہ حدیث ہے جگاں دے پیر حضرت ابو ہریرہ راوی نے، آقا فرماندے نے من تصدق بِإِدْلِ تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب فإن اللہ يقبلها بیمینہ ثم یربیها، فرمایا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ، جڑا بندہ اپنی نیک کمائی چو ایک کھجور دیندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے میں او دی کھجور اپنے سجے ہاتھ دی تلی تے رکھ دینا وا، او ودی اینی ود جاندی ہے پہاڑ بن جاندی ہے۔ جڑا بندہ پاک صاف کمائی دے وچوں مینوں ایک کھجور ہی دیندا ہے، ایک کھجور دیندا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حیدر رضی اللہ اینے امیر سن، ایک اونٹ شام دی منڈی چوں نکل رہا تے دوجا مدینے ہی داخل ہو رہا۔ حضرت انس نے میں ماں جی عائشہ کو بیٹھا تے مدینے تے کچے مکان کمن لگ پے، تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے انس کو زلزلہ آیا؟ فرمانے نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا، عبد الرحمن بن عوف تے اونٹ داخل ہو رہے نے مدینے چ، ایک اونٹ تے 5 من وزن ہے تو مدینے داخل ہوئے نے، انہوں نے وزن دی وجہ تو مدینے دیاں کچیاں دیوارہ کم گئی ہیں، مکان جڑے نے کمن لگ پے نے وزن ہی انہاں اٹھا دے۔ تے اماں جی عائشہ فرمایا اچھا او عبد الرحمن بن عوف، جس متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چ اڈاری مارتا داخل ہو جائے۔ جدو حدیث سنی حضرت انس نسے، عبد الرحمن بن عوف نے حدیث سنائی، اونٹ بھول گئے، اماں جی عائشہ کو آئے ماں جی حدیث سنی، فرمایا کئی دفعہ عبد الرحمن سنی، آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چوڑاری ماردہ داخل ہو جائے۔ ایک حدیث سن کے لاہوریوں 700 اونٹ مدینے دے 4 دروازے کھلار کے بیما اونٹ بیما پلانے بیما سامان سارا ہی مدینے دے فقراء تقسیم کر چھڑے ہیں۔ صرف ایک حدیث سن کے، ایک حدیث 2-4 دی نہیں، میں تو تھوڑی جمعے کئی سنانا نا، ایک حدیث سن کے۔ اور عبد الرحمن بن عوف ہو سی جدو مکے جو ہجرت کر کے آئے، سوریاں نے بیوی کھولئی، بھائیاں نے بیٹا کھولیا، مال کھولیا، مدینے چاہے آقا سب کچھ لٹا کے آئے۔ فرمایا عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آئے ہیں، رب کو جنت پا کے آئے ہیں۔ ہائے ایک پھٹیا پرانا لباس، پیراں چ چھالے پھٹ گئے، پیدل چل چل کے پتھریلی زمین، ایک انصاری صحابی کول بیٹھا، اللہ دے رسول میری 2 بیویاں نے، میں ایک بیوی نو طلاق دے دینا، عبد الرحمن نو کہو نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لے۔ دوسرا اندر اللہ دے رسول میرے مدینے 3 مکان نے، میں ایک مکان عبد الرحمن بن عوف نو دے دینا۔ فرمایا نہیں اللہ رسول کسی چیز دی ضرورت نہیں، مینوں بازار دا راہ دس دیو۔ پھر تجارت کیتی، اسلام واسطے سب کچھ لٹایا، رب نے اتنا مال دیتا، اور اتنا مال دیتا جدو آقا دنیا تو گئے نبی دے 9 گھر سن۔ عبد الرحمن بن عوف نے مسجد نبوی کھلو کے اعلان کیتا آج تو بعد نبی دے 9 گھراں دا خرچہ عبد الرحمن بن عوف کلا دے گا۔ جدو دنیا تو گئے انہاں دیاں 4 بیویاں نو 80 ہزار دینار آیا سی، 10,000 دینار دا 5.5 کلو سونا بنتا ہے، تے سونے دیاں اٹاں کہاڑیاں نہ کٹ کٹ کے وہ سونا وکھرا سی، بکریاں وکھریاں سن، پتہ ہی نہیں مال کنا ہے، لیکن رب دے راہ چینا دے چھڑے آخیر ہی کر چھڑی، لیکن کٹیا نہیں۔ اور ٹینکی اتے ہوئے نا پانی والی، تھلیوں پانی ٹوٹیاں جو وگدا ہوئے تو پیچھے نواں ہوندا کہ نہیں؟ وہ بولو تے صحیح، جے ٹوٹیاں بند ہون تے پانی بس جاندا ہے، خراب ہو جاندا ہے، جالا پیدا ہو جاندا، بو پیدا ہو۔ مال دا بھی یہی حال، مال دیو اللہ نے تو اگے دئی جا، میں تینوں پیچھے عطا کری جا، تیرا مال کم نہیں ہون دیاں گا۔ آئیے میں آگے چلا، اللہ نے کوئی خالص نیت نہ پاک مال دے وچوں ایک کھجور دیندا ہے، وہ کھجور میں اپنی سجی تلی تے رکھ لینا ہاتھ تے، وہ ودی رہندی ہے ودی رہندی ہے، وہ نہ ایک پہاڑ بن جاندی ہے۔ سبحان اللہ۔ تے اگے فرمایا ما نکست صدقۃ من مال، اوے صدقہ دین دے نال
تھوڑے مال چ کمی نہیں آئے گی. میرے پیغمبر دی حدیث ہے, نبی دی حدیث, زبان نبوت دی حدیث ہے. جہان غلط ہو سکتا, محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. میرا نبی اس وقت تک بولتا نہیں جب تک عرش والا رب بلاتا نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آقا فرماتے نے ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ جڑا مال دے اندر کمی نہیں جے کردا. انفق بلال ولا تخش من ذل عرش افلا اقلالا. فرمایا بلال اٹھ اللہ دے راہ چ مال دے, اللہ تیرے مال نو کم نہیں کرے گا. کیونکہ نبی دا جڑا خزانچی سی نا وہ حضرت بلال صاحب رضی اللہ تعالی عنہ. نبی نے اپنے کرتے نو کدی جیب نہیں ہلائی. پیغمبر دی قمیض نو جیب کونی سی. وزیر خزانہ کون ہے؟ بلال. بلال نہیں دینا ہے, بلال نہیں لینا ہے. آرڈر نبی دی زبان نبوت دا چلنا ہے. آقا فرماندے نے اے جڑا صدقہ ہے قیامت دا دن ہوئے گا. فرمایا اے صدقہ جیڑا ہے قیامت دے دن, فرمایا کل امرئ فی ذل صدقتہ حتی یقضى بین الناس. جیڑا صدقہ ہے قیامت دے دن بندے واسطے سایہ بن جائے گا. جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا, سورج جیڑا 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا, زمین تانبے دی ہوئے گی. جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا, فرمایا لوگو سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ. فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. جیڑا بندہ سجے ہاتھ نہ خرچ کردا ہے کھبے نو پتہ نہیں لگن دیندا, اے دے ذہن چ ریاکاری مقصود مطلوب نہیں. فرمایا سجے نہ خرچ کردا ہے کھبے نو پتہ نہیں لگدا, میں قیامت دے دن رب اینو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیواں گا. سبحان اللہ. جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا ادو سایہ کدا ہوئے گا؟ اللہ دے عرش دا. محدثین نے لکھیا ہے وہ رب دا اپنا سایہ ہونا ہے. عرش دا سایہ, عرش دے اوتے تے اللہ نے بیٹھا ہے نا, بول دے نہیں, تے عرش تے اللہ نے بیٹھا. عرش دا سایہ وہ رب دا حقیقی سایہ ہے. لوگ آندے نے نبی نوری ہے, نبی دا سایہ کو نہیں آندے نے کہ نہیں. وہ بولو تے صحیح, پیغمبر دا سایہ ہے سی, جے رب دا سایہ ہے, نور دا سایہ تے بشر دا سایہ کیوں نہیں بھائی؟ وہ کو سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ. نبی دا سایہ کیوں نہیں؟ اما جی میں سلمہ کہیں دیا نے, آقا میرے نال ناراض ہو گئے تے میں ایک دن اللہ رسول آن دے, میں سایہ تو پہچان لیا کہ اللہ دے رسول آن دے. سبحان اللہ سبحان. بہرحال آئیے میں ایک اور واقعہ سناواں. اس حدیث دے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ نے. ایک بندہ کروں چلے ہے, اور لاہوریو دھیان نہ سنو, مالدارو دھیان نہ سنو, سرمایہ دارو دھیان نہ سنو, فیکٹریاں دے مال کو دھیان نہ سنو. ہے ذرا حدیث. ایک بندہ آندا میں کروں چلنا وا, آسمان تے ایک بدلی چل رہی ہے, بدلی دے نال نال میں بھی چاہ رہا وا. بدلی ایک پہاڑ دی چوٹی دے کھلو جاندی ہے, آواز آندی ہے اس کے حدیقت فلان ابن فلان, فلاں بندے تے جا کے باغ نو پانی دے دے. وہ بدلی جیڑی ہے پہاڑ تے برستی ہے, نیچے پانی آندا ہے, اگے کھال بنے ہیں, کھال چ پانی پیندا, میں نال نال جا رہا, اگے وینا وا اجے داڑھی کونی مس پھٹ دی ہے پئی. ایک نوجوان ہے, انہیں کئی موڈے تے رکھی ہے تے نکے پیا بندا ہے, تے میں کہنا نوجوان تینوں پتہ سی پانی آ رہا ہے, تینوں پتہ سی؟ نوجوان آندا ذرا ٹھہر جا, مینوں نکے شکے ذرا بن لین دے پھر دسنا. آندا یار گل اے وے, میں تیرے نا دی آواز سنی ہے بدل دے وچوں, بدل چو آواز آئی فلاں بندے تے جا کے باغ نو پانی دے دے, فصل نو پانی دے دے. تیری کیڑی نیکی ہے جڑی اللہ نو پسند ہے؟ اس طرح بدلی برسی ہے پہاڑ تے, اگے پانی جیڑا کھالی یا نالی چ پیا تے تیری پیلی دے اندر آ رہا ہے, تے تو اگے نکے بنن ڈے ہیں. تے او کی آندا ہے جدن دا میں رب نے ایک وعدہ کیتا ہے, میں اپنی فصل دیاں 3 ڈھیریاں کرنا وا, ایک میں غریباں مسکیناں نو دینا وا, دوجا میں بچیاں واسطے لے جانا وا, تے تیجا جڑا زمین تے باغ تے او رکھ لینا وا. جدن دا میں اے وعدہ کیتا ہے, میں نال دیاں فصلاں تباہ ہوندیاں ویکھیاں نے, رب میرے باغ دیاں راکھیاں عرشاں تے بیٹھ کے کردا ہے.
اور مزہ تاں آوندا ہے ٹول آسمان تو چلے زمین نکے زمین تے بجن، موٹر آسمان تو چلے تے نکے زمین تے بجن۔ اے آندا جدن دا رب نے یہ وعدہ کیتا ہے میرے باغ دا پھل بھی دگنا ہوندا ہے، جیڑا رب دا حصہ ہے میں انہوں دے دینا وہاں، انہوں میں کسے پاسے نال دی پہلی چوی آگ لگ دی ویکھیے، سجے کھبے اگاں لگ دیاں ویکھیاں، میری فصل تے باغ نو آج تک کدی آگ نہیں لگی۔ اس واسطے جیڑا بندہ رب دے راہ چ دیندا ہے اللہ دا مال کدی ضائع کر دے۔ اونچی بولو۔ حضرت حسن قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ 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 جیڑا بندہ اللہ دے راہ چ خرچ کردا ہے اللہ دے راہ چ دیندا ہے، حسنوا اموالکم بالزکات، زکات دے کے اپنے مالاں تو محفوظ کر لو۔ جیڑا بندہ مال دی زکات دیندا ہے مال جو خرچ کردا ہے اللہ دے مال دا محافظ خود بن جاندا ہے۔ اللہ دے نے تو میرا حق نہیں رکھیا میں تیرا حق بھی کسے پاسے جان نہیں دیاں گا۔ حسنوا اموالکم بالزکات، حضرت حسن صدیق راوی زکات دے ذریعے اپنے اموال نو محفوظ کر لو، پھر کوئی ٹھگ تھوڑا مال نہیں کھڑے گا۔ فرمایا اذا ادیت زکات مالک فقد اذهبت عنک شرہ، جڑا بندہ اپنے مال دی زکات دیندا ہے یقیناً وہ مال دے شر کولوں محفوظ ہو گیا۔ جڑا مال دی زکات دیندا ہے وہ اپنے مال دے شر کو وہ دے مال دی شر جڑی ہے اس بندے نو نہیں پہنچے گی۔ اگے آئیے حضرت جابر فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا محبوب جی میرا مال ہے تے میں او دی زکات، آپ نے فرمایا من ادى زکات مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، اگر تو مال دی زکات دیں گا یقیناً تیرے کولوں تیرے مال دا شر جڑا دور ہو جائے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو آئیے اگے نبی دیکھ سے ابھی قبیلہ قضا ایک قبیلہ او دا ایک آدمی آندا ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو آن کے آندا ہے سونیا تسی اللہ دے سچے رسول ہو، میں شہادت دینا اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، لیکن محبوب جی میرے واسطے کیا ڈرے؟ آقا فرماندے نے سن لے وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، 5 نمازاں پڑھیا کر، وَصُمْتُ رمضان تے رمضان دے روزے رکھیا کر، وَقُمْتُهُ تے او دا قیام بھی کریا کر، وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مال دی زکات بھی دیا کر۔ یہ آندہ اللہ دے رسول میں زکات بھی دیاں گا، روزے بھی رکھاں گا، نمازاں بھی پڑھاں گا، تھوڑے اللہ دے رسول ہون چ کوئی شک نہیں، اللہ سچا معبود ہے۔ آقا فرماندے نے اگر من ماتا ایسی چیز تے تو مر گیا علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، اگر تو اے دے اتے ہی مر گیا قیامت دے دن تو صدیقاں دے نال ہوئے گا، شہداء دے نال ہوئے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو حضرت ابو ایوب کہندے نے نبی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا آن کے اندر اللہ رسول منو کوئی ایسا عمل دسو، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت، سونیا منو خبر دے دیو ایسے عمل دی ایسی نیکی دی جیڑی منو نیکی جنت چ داخل کر دے۔ ہن آقا فرماندے نے قال مالہ، فرمایا تو کی چاہنا ہے؟ سونیا منو جنت مل جائے۔ اللہ اللہ، آخر تو کی چاہنا ہے؟ آقا نے فرمایا تو بڑا ہی اہم سوال کیتا ہے، سن پھر عرب مالہ، فرمایا اپنا مال جیڑا او اللہ دے راہ دے اندر تو بہت بڑا سوال کر لیا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، فرمایا اللہ دی عبادت کر، اللہ دی ذات نہ شریک نہیں ٹھہرانا، وتقیم الصلاۃ نماز پڑھیا کر، وتؤتی الزکات زکات دیا کر، وتصل الرحیم صلہ رحمیاں کریا کر۔ کنے عمل نے؟ عبادت رب دی کرنی ہے، ایک اللہ دی ذات نہ شریک نہیں ٹھہرانا،
نماز پڑھنی ہے، زکات دینی ہے، سبحان اللہ تے صلہ رحمی کرنی ہے، اے 4 کام کر لے تے جنت دی ضمانت میں محمد دے دینا وا۔ یہ جدو بندہ اٹھیا نا آندا والذی نفسی بیدہی لا ازید علی ھذا، سونیا جو تساں دسیا میں اے تو زیادہ نہیں کرانگا۔ فلما ولا جدو یہ بندہ پھردا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا۔ یہ آندا اللہ دی قسم سونیا جو تساں دسیا میں اینو وداواں گا بھی نہیں۔ آقا علیہ السلام جدوں پھر دا آقا فرماندے نے جنہیں جنتی ویکھنا او سامنے جا رہا جے۔ ہن جڑے عمل دسے نے انہاں چ زکات ہے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح نا، زکات ہے نا۔ جدوں آپ نے خطبہ دیتا نا حجۃ الوداع آخری حج